بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ حضرات کو ہمارے اس نئے چینل کے اندر خوش آمدید۔ ہمارا یہ چینل گمشدہ تاریخوں پر مشتمل ہے جو زمانے قدیم میں واقعات اور قصص گزرے۔ اس کی ابتدا ہم آپ کے سامنے واقعہ کربلا سے کریں گے، جو کہ نہ صرف اسلامی تاریخ بلکہ انسانی تاریخ کا ہی ایک انتہائی اندھوناک اور انتہائی دلخراش واقعہ ہے، جس کے بغیر تاریخ انسانی مکمل ہی نہیں ہو سکتی۔ یوں تو دنیا کی تاریخ کا ہر ورق انسان کے لیے عبرتوں کا مرقع ہے، خصوصاً اس کے اہم واقعات تو انسان کی ہر شعبہ زندگی کے لیے ایسے اہم نتائج سامنے لاتے ہیں جو کسی دوسری تعلیم اور تلقین سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے قرآن کریم کا ایک بہت بڑا حصہ قصص اور تاریخ پر مشتمل ہے۔ قرآن حکیم نے تاریخ کو تاریخ کی حیثیت یا کسی قصہ افسانہ کی صورت میں مدون اور مرتب شکل میں پیش نہیں کیا۔ اس میں یہی اشارہ ہے کہ تاریخ خود اپنی ذات میں کوئی مقصد نہیں، بلکہ وہ نتائج ہیں جو تاریخ اقوام اور ان میں پیش آنے والے واقعات سے حاصل ہوتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے قصص کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نتائج کے لیے پیش فرمائے ہیں۔ سیدنا شباب اہل الجنہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ شہادت نہ صرف اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے بلکہ پوری دنیا کی تاریخ میں بھی اس کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے۔ اس میں ایک طرف ظلم و جور اور سنگ دلی اور بے حیائی، محسن کشی کے ایسے ہولناک اور حیرت انگیز واقعات ہیں کہ انسان کو ان کا تصور بھی دشوار ہے، اور دوسری طرف اہل بیت اطہار رسول کے چشم و چراغ اور ان کے 70 یا 72 متعلقین سی چھوٹی سی جماعت کا باطل کے مقابلہ پر جہاد اور اس پر ثابت قدمی اور قربانی اور جانثاری کے ایسے محیر العقل واقعات ہیں جن کی نظیر تاریخ میں ملنا مشکل ہے، اور ان دونوں میں آنے والی نسلوں کے لیے ہزاروں عبرتیں اور حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ جب سے یہ واقعہ پیش آیا اس وقت سے لے کر آج تک اس پر بہت سی کتابیں اور رسائل لکھے گئے، لیکن اس طرح کے واقعات کے اندر عام طور پر مستند روایات کا اہتمام کرنا یہ بہت مشکل بات ہے۔ یہ واقعات ایک دریائے خون ہے جس میں داخل ہونا آسان نہیں۔ ان واقعات کے لکھنے اور دیکھنے سننے کے لیے بھی جگر تھام کر بیٹھنا پڑتا ہے۔ چنانچہ اب ہم آتے ہیں واقعہ کربلا کی طرف۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے فتنوں کا ایک غیر منقطع سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں منافقین کی سازشیں، بھولے والے مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کے واقعات پیش آتے ہیں، مسلمانوں کی آپس میں تلوار چلتی ہے، مسلمان بھی وہ جو خیر الخلائق کے بعد الانبیاء کہلانے کے مستحق ہیں۔ خلافت کا سلسلہ جب حضرت امیر معاویہ پر پہنچتا ہے تو حکومت میں خلافت راشدہ کا وہ مثالی رنگ نہیں رہتا جو خلفائے راشدین کی حکومتوں کو حاصل تھا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ زمانہ سخت فتنہ کا ہے، آپ اپنے بعد کے لیے کوئی ایسا انتظام کریں کہ مسلمانوں میں پھر سے تلوار نہ چلے اور خلافت اسلامیہ پارا پارا ہونے سے بچ جائے۔ باقتضائے حالات یہاں تک کوئی نامعقول یا غیر شرعی بات بھی نہیں تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کے بیٹے یزید کا نام مابعد کی خلافت کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ کوفہ سے 40 مسلمان آتے ہیں یا بھیجے جاتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی درخواست کریں کہ آپ کے بعد آپ کے بیٹے یزید سے زیادہ کوئی قابل اور ملکی سیاست کا ماہر نظر نہیں آتا، اس کے لیے بیعت خلافت لے لی جائے۔ حضرت معاویہ کو شروع میں کچھ تعامل بھی ہوتا ہے، اپنے مخصوصین سے مشورہ کرتے ہیں، ان میں اختلاف ہوتا ہے، کوئی موافقت میں رائے دیتا ہے تو کوئی مخالفت میں۔ یزید کا فسق و فجور بھی اس وقت تک کھلا نہیں تھا، بالآخر بیعت یزید کا قصد کر لیا جاتا ہے۔ شام و عراق میں معلوم نہیں کس کس طرح کے لوگوں نے یزید کے لیے بیعت کا چرچا کیا اور یہ شہرت دی کہ شام و عراق، کوفہ اور بصرہ یزید کی بیعت کے لیے متفق ہو گئے ہیں۔ اب حجاز کی طرف رخ کیا گیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے امیر مکہ و مدینہ کو اس کام کے لیے مامور کیا گیا۔ مدینہ کا عامل مروان تھا، اس نے خطبہ دیا اور لوگوں سے کہا کہ امیر المومنین معاویہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کے مطابق یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بعد کے لیے یزید کی خلافت پر بیعت لی جائے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کھڑے ہوئے اور کہا کہ یہ غلط ہے، یہ ابو بکر و عمر کی سنت نہیں بلکہ کسریٰ اور قیصر کی سنت ہے۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے خلافت اپنی اولاد میں منتقل نہیں کی اور نہ ہی اپنے کنبہ اور رشتہ داروں میں۔ حجاز کے عام مسلمانوں کی نظریں اہل بیت اطہار پر لگی ہوئی تھیں، خصوصاً حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جن کو وہ بجا طور پر حضرت معاویہ کے بعد مستحق خلافت سمجھتے تھے۔ وہ اس میں حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی رائے کے منتظر تھے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ ان حضرات کے سامنے اول تو کتاب و سنت کا یہ اصول تھا کہ خلافت اسلامیہ خلافت نبوت ہے
اس میں وراثت کا کچھ کام نہیں کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ بنے، بلکہ ضروری ہے کہ آزادانہ انتخاب سے خلیفہ کا تقرر کیا جائے۔ دوسرے، ان کے نگاہ میں یزید کی ذاتی حالات بھی اس کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ اس کو تمام ممالک اسلامیہ کا خلیفہ مان لیا جائے۔ ان حضرات نے اس تجویز کی مخالفت کی اور ان میں سے اکثر آخر دم تک مخالفت پر ہی رہے۔ اسی حق گوئی اور حمایت حق کے نتیجہ میں مکہ مدینہ میں دار و رسن اور کوفہ و کربلا میں قتل عام کے واقعات پیش آئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود 51 ہجری میں حجاز کا سفر کیا، مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ ان سب حضرات سے نرم گرم گفتگو بھی ہوئی اور کھلے طور پر مخالفت بھی ہوئی۔ حضرت امیر معاویہ حضرت عائشہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے یہ شکایت کی کہ یہ حضرات میری مخالفت کرتے ہیں۔ ام المومنین نے ان کو نصیحت کی کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ان پر جبر کرتے ہیں اور دھمکاتے ہیں، آپ کو ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے۔ حضرت معاویہ نے فرمایا کہ یہ غلط ہے، وہ حضرات میرے نزدیک واجب الاحترام ہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، لیکن بات یہ ہے کہ شام و عراق اور عام اسلامی شہروں کے باشندے یزید کی بیعت پر متفق ہو چکے ہیں، بیعت خلافت مکمل ہو چکی ہے، اب یہ چند حضرات مخالفت کر رہے ہیں۔ اب آپ ہی بتلائیے کہ مسلمانوں کا کلمہ ایک شخص پر متفق ہو چکا ہے اور ایک بیعت مکمل ہو چکی ہے، کیا میں اس بیعت کو مکمل ہونے کے بعد توڑ دوں؟ ام المومنین سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ یہ تو آپ کی رائے ہے، آپ جانیں، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ ان حضرات پر تشدد نہ کیجیے، احترام اور رفق کے ساتھ ان سے گفتگو کیجیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدہ کیا کہ میں ایسا ہی کروں گا۔ حضرت حسین اور عبداللہ بن زبیر حضرت معاویہ کے قیام مدینہ کے زمانہ میں یہ محسوس کرتے تھے کہ ہمیں مجبور کیا جائے گا، اس لیے بمائے اہل و عیال مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ عبداللہ بن عمر اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر بھی حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے۔ مدینہ کے بعد حضرت معاویہ حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ یہاں اول حضرت عبداللہ بن عمر کو بلایا اور فرمایا، اے ابن عمر، تم مجھ سے کہا کرتے تھے کہ مجھے ایک رات ایسی گزارنا پسند نہیں جس میں میرا کوئی امیر نہ ہو۔ میں نے اس امر کے پیش نظر اپنے بعد کے لیے یزید کی خلافت پر بیعت لے لی ہے کہ میرے بعد مسلمانوں میں افراتفری نہ پھیلے۔ سب مسلمان اس پر متفق ہو گئے۔ تعجب ہے کہ آپ اختلاف کرتے ہیں۔ میں آپ کو متنبہ کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے جمع شدہ نظم کو مختل نہ کریں اور فساد نہ پھیلائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی خلفاء تھے اور ان کی بھی اولاد تھی، آپ کا بیٹا کچھ ان کے بیٹوں سے بہتر نہیں، مگر انہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے وہ رائے قائم نہیں کی جو آپ اپنے بیٹے کے لیے کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کو سامنے رکھا۔ آپ مجھے تفریق ملت سے ڈراتے ہیں، سو آپ یاد رکھیں کہ میں تفرقہ بین المسلمین کا سبب ہرگز نہ بنوں گا۔ میں مسلمانوں کا ایک فرد ہوں، اگر سب کسی راہ پر پڑ گئے تو میں بھی ان میں شامل رہوں گا۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر سے اس معاملہ میں گفتگو فرمائی۔ انہوں نے شدت سے انکار کیا کہ میں کبھی بھی اس کو قبول نہیں کروں گا۔ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر کو بلا کر خطاب کیا تو انہوں نے بھی ایسا ہی جواب دیا۔ اس کے بعد حضرت حسین بن علی اور حضرت عبداللہ بن زبیر وغیرہ خود جا کر حضرت معاویہ سے ملے اور ان سے کہا کہ آپ کے لیے یہ کسی طرح مناسب نہیں ہے کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے بیعت پر اصرار کریں۔ ہم آپ کے سامنے 3 صورتیں رکھتے ہیں جو آپ کے پیش رووں کی سنت ہے۔ آپ وہ کام کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ اپنے بات کے لیے کسی کو متعین نہیں فرمایا بلکہ مسلمانوں کی رائے پر چھوڑ دیا۔ دوسرا، یا پھر وہ کام کریں جو ابو بکر نے کیا کہ ایک ایسے شخص کا نام پیش کریں جو نہ ان کے خاندان کا ہے نہ ان کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے اور اس کی اہلیت پر بھی سب مسلمان متفق ہیں۔ تیسرا، یا وہ صورت اختیار کریں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی کہ اپنے بعد کا معاملہ 6 آدمیوں پر دائر کر دیا، اس کے سوا کوئی چوتھی صورت نہیں سمجھتے اور نہ ہی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مگر حضرت معاویہ کو اپنی اس رائے پر اصرار رہا کہ اب تو یزید کے ہاتھ پر بیعت مکمل ہو چکی ہے، اس کی مخالفت آپ لوگوں کو جائز نہیں۔ حضرت امیر معاویہ کی زندگی میں تو یہ معاملہ یہیں تک رہا کہ شام و عراق کے تو عام لوگوں نے یزید کی بیعت کو قبول کر لیا، اور دوسرے حضرات نے جب یہ دیکھا کہ یزید پر مسلمانوں کی بڑی تعداد مجتمع ہو گئی تو بحالت مجبوری انہوں نے بھی مسلمانوں کو انتشار اور تفرقہ سے بچانے کے لیے اس کی بیعت کو قبول کر لیا۔ مگر اہل مدینہ اور خصوصاً حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیعت یزید سے انکار پر ثابت قدم رہے اور کسی کی پرواہ کیے بغیر حق بات کا اعلان کرتے رہے کہ یزید ہرگز اس بات کے قابل نہیں کہ اس کو خلیفۃ المسلمین بنایا جائے، یہاں تک کہ حضرت معاویہ کی وفات ہو گئی اور یزید بن معاویہ نے ان کی جگہ لے لی۔ وفات سے پہلے حضرت معاویہ نے یزید کو کچھ وصیتیں فرمائیں۔
ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ اہل عراق حسین کو تمہارے مقابلہ پر آمادہ کر دیں۔ اگر ایسا ہوا اور مقابلہ میں تم کامیاب ہو جاؤ تو ان سے درگزر کرنا اور ان کی قرابت رسول کا پورا احترام کرنا ان کا سب مسلمانوں پر بڑا حق ہے۔ واقعہ کربلا کا یہ پہلا حصہ تھا جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ انشاءاللہ ترتیب وار ہم آپ کے سامنے یہ پورا واقعہ مستند حوالوں کے ساتھ پیش کریں گے۔ امید واسق ہے کہ اللہ پاک جل شانہ اس کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی نجات اور بخشش کا ذریعہ بنائے۔ باقی کے واقعات ہم آپ کے سامنے دوسرے حصے میں پیش کریں گے۔